رسیدہ ہو گئے اور آپ کا جسم کچھ بھاری ہو گیا تو آپ نے اپنے مصلی کے پاس ایک ستون بنا لیا جس پر آپ سہارا لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, پچھلے ہفتے بھی بات ہوئی تھی, نماز میں دیوار کا سہارا یا ستون کا یا کسی ٹیبل کا, اگر مجبوری ہو آپ کھڑے نہیں ہو سکتے زیادہ دیر, قیام بہت لمبا ہے, یا پھر اگر آپ کچھ حصہ قیام کا کھڑے ہو کر پڑھ لیں اور کچھ کرسی پر بیٹھ جائیں اور پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں اگر اور زیادہ لمبا ابھی چل رہا ہے قیام. فرض نمازوں میں عام طور پہ مشکل نہیں ہوتی, لوگ پڑھ ہی لیتے ہیں, مشکل ہوتی ہے تراویح کے وقت جب لمبی ہو جاتی ہے نماز. اب ہے امام کو لقمہ دینا, یہ جائز حرکات ہیں. مسور بن یزید مالکی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, آپ نے نماز میں قرات فرمائی اور اس میں سے کچھ آیات چھوٹ گئیں. کون قرات کر رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر کوئی عام امام بےچارا بھول جائے تو لوگ اوفینڈ ہونے لگتے ہیں, یہ بھولا ہی کیوں؟ حافظے کا کوئی اعتبار نہیں, حافظہ کسی وقت بھی غائب ہو سکتا ہے. کبھی آپ کو کسی کا نام پہلے یاد تھا پھر بات کرتے ہوئے بھولا؟ اپنے بچوں کے بھول جاتے ہیں, کہنا کچھ ہوتا ہے بلا کسی اور کو رہے ہوتے ہیں جو شاید یہاں بھی نہ ہو. تو یہ سب ہوتا رہتا ہے. یعنی انسان کا دماغ ایک عجیب چیز ہے کہ جس پر اس کا کنٹرول نہیں ہوتا. تو آپ نے ایک دفعہ نماز میں قرات فرمائی اور آپ سے کچھ آیات چھوٹ گئیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت نہیں فرمایا تھا. تو ایک آدمی نے کہا, اے اللہ کے رسول, آپ نے فلاں فلاں آیت چھوڑ دی ہے. تو آپ نے فرمایا, تو نے مجھے یاد کیوں نہ کرا دی؟ یعنی اگر میں نے چھوڑ دی تھی تو تم مجھے یاد کرا دیتے. سجدے کی جگہ پر کپڑا بچھانا. انس بن مالک کہتے ہیں, ہم سخت گرمی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. جب ہم میں سے کسی کو زمین پر اپنا چہرہ رکھنے کی ہمت نہ ہوتی تو زمین پر اپنا کپڑا بچھا کر اس پر سجدہ کر لیتے. کپڑے میں تھوکنا, اس وقت ٹیشو پیپر نہیں تھے. ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہو کپڑے میں, ابھی بھی کچھ ہم چھوٹے ہوتے تھے جب ٹیشو پیپر نہیں ہوتے تھے, اس وقت کپڑے کے رومال بنائے جاتے تھے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران میں اپنے کپڑے میں تھوکا پھر اسے مل دیا, یعنی ایک طرف کر دیا. نماز کے اذکار کے علاوہ کوئی کلمات کہنا یا ضرورتاً کوئی حرکت کرنا. ابو درداء سے روایت ہے, انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی حالت میں تھے کہ ہم نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا, اعوذ باللہ منک, میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. پھر آپ نے فرمایا, العنک بلعنت اللہ, میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں. آپ نے یہ بات 3 بار کہی اور آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا گویا کہ آپ کسی چیز کو پکڑ رہے ہوں. اب آپ بول بھی رہے ہیں اور آپ پکڑ بھی رہے ہیں آپ نماز کی حالت میں. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے پوچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو نماز میں کچھ کہتے سنا جو اس سے پہلے آپ کو کبھی کہتے ہوئے نہیں سنا, اور ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. آپ نے فرمایا, اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک شعلہ لے کر آیا تھا کہ اسے میرے چہرے پر ڈال دے. میں نے 3 دفعہ اعوذ باللہ منک, کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, یہ کہا, اور پھر میں نے 3 بار کہا العنک بلعنت اللہ التامہ, میں تجھ پر اللہ کی کامل لعنت بھیجتا ہوں. وہ پھر بھی پیچھے نہ ہٹا تو میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کر لیا. اللہ کی قسم, اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ صبح تک بندھا رہتا اور اہل مدینہ کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے. یعنی پھر وہ پکڑا جاتا. یعنی آپ نے پکڑنا چاہا لیکن پھر اس کو پکڑا نہیں, کیونکہ حضرت سلمان کی دعا کی نا کیا تھی, وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي. انہی کا کنٹرول تھا جنات پر. چھینک کے وقت الحمدللہ کہنا ہے. جب چھینک مارنے والا چھینک لے تو الحمدللہ کہے, کیونکہ اللہ کی حمد کرنا اللہ عز و جل کا ذکر ہے. لیکن چھینک کا جواب دینے والا جواب نہ دے, کیونکہ چھینک کا جواب دینا بات کرنے میں سے ہے. یرحمک اللہ کہنا, کسی سے مخاطب ہونا, کسی انسان کو جواب دینا ہے. لیکن جب وہ الحمدللہ کہتا ہے تو کسی بندے کو جواب نہیں دے رہا ہوتا, دراصل اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. تو چھینک لینے والا نماز میں الحمدللہ کہہ سکتا اور وہی آہستہ آواز میں کہے. اور ویسے بھی آپ نے دیکھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سکھایا تھا کہ نماز میں بات نہیں کرتے تو اس شخص نے یرحمک اللہ کہہ دیا تھا نا. مرد کا سبحان اللہ کہنا اور عورت کا تالی بجانا امام کو لقمہ دیتے ہوئے.
سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر قبیلے میں صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے. جب نماز کا وقت ہوا تو مؤذن نے ابو بکر کے پاس آ کر کہا اگر آپ نماز پڑھائیں تو میں اقامت کہہ دوں. انہوں نے کہا ہاں. تو ابو بکر نماز پڑھانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نہیں تھے. یہ جو مسجد عمرو بن عوف ہے نا، اگر اس وقت آپ جائیں مکہ کی طرف سے مدینہ میں انٹر ہو تو آپ کو مین ہائی وے پہ دور سے ایک بڑی سی رائٹ ہینڈ پہ مسجد نظر آئے گی. ایک تو وہ ہے نا جو مسجد قباء ہے، وہ نہیں، یہ مسجد عمرو بن عوف. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جب لوگ نماز میں مصروف تھے، آپ صفوں میں سے گزر کر پہلی صف میں پہنچے. اس پر لوگوں نے تالیاں پیٹنا شروع کر دی. ابو بکر نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے تھے. جب لوگوں نے مسلسل تالیاں بجائیں تو ابو بکر متوجہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی نظر پڑی. وہ پیچھے ہٹنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تم اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو. اس پر ابو بکر نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امامت کا اعزاز بخشا ہے. تاہم ابو بکر پیچھے ہٹ کر لوگوں کی صف میں شامل ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی. فراغت کے بعد آپ نے فرمایا اے ابو بکر جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو تم کھڑے کیوں نہ رہے؟ ابو بکر نے عرض کیا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نماز پڑھائے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں نے تمہیں بکثرت تالیاں بجاتے ہوئے دیکھا ہے؟ دیکھو جب کسی کو دوران نماز کوئی بات پیش آ جائے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے، کیونکہ جب وہ سبحان اللہ کہے گا تو اس کی طرف توجہ دی جائے گی، اور تالی بجانا تو صرف عورتوں کے لیے ہے. یعنی اگر عورتوں نے امام کو کسی چیز کے لیے متوجہ کرنا ہو تو وہ تالی بجا سکتے. اور یہ تالی دو ہاتھ سے نہیں بجائی جائے گی بلکہ ایک ہاتھ پر ایسے جیسے رکھا ہوا تو ایک ہاتھ پہ دوسرے ہاتھ کو مارنا ہے. رونا. مطرف اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینے سے رونے کی ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی چکی سی چل رہی ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں رونے کی اجازت ہے. جمائی روکنا، یون نہ کرنا. ابن ابی سعید خدری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو نماز میں جمائی آئے تو وہ جتنا اس کے بس میں ہو اس کو روکے، کیونکہ شیطان اندر داخل ہوتا ہے. بچہ اٹھانا. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ کی نواسی امامہ بنت ابی عاص آپ کے کندھے پر تھی. پھر آپ نے نماز پڑھائی. جب آپ رکوع کرتے تو اسے اتار دیتے، جب کھڑے ہوتے تو پھر اٹھا لیتے. ایک اور روایت صحیح مسلم کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس حال میں پڑھتے تھے کہ آپ امامہ بنت زینب اپنی نواسی کو جو ابو العاص بن ربیع کی بیٹی تھی اٹھائے ہوئے ہوتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو اس کو اٹھا لیتے، پھر جب سجدہ کرتے تو اس کو زمین پر بٹھا دیتے، حالانکہ آپ امامت کر رہے تھے. تو ایک ماں جو گھر میں نماز پڑھ رہی ہے اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے. جب آپ نے سجدہ کیا تو اچانک حسن اور حسین آ کر آپ کی پشت پہ چڑھ گئے. جب آپ اپنا سر اٹھاتے تو پیچھے سے ان دونوں کو بڑے پیار سے اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیتے اور ان کو زمین پر بٹھا دیتے. پھر جب آپ سجدہ کرتے تو وہ سوار ہو جاتے، یہاں تک کہ آپ نے اپنی نماز مکمل کی اور ان کو اپنی ران پر بٹھایا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں آپ کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول کیا میں ان دونوں کو ان کی ماں کے پاس چھوڑا ہوں؟ اتنے میں اچانک ایک تیز بجلی چمکی تو آپ نے فرمایا تم دونوں اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ. تو بجلی کی روشنی قائم رہی یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے.